الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حضرات محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آسانیوں سے نوازا ہے. لیکن اپنی بات عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کسی بھی قوم پہ آسانیوں کا سبب کیا ہوتا ہے اور مشکلات کا سبب کیا ہوتا ہے. یہاں پچھلی آیت جو ہم نے کل پڑھی ہے اس میں دو لفظ تھے، قالوا سمعنا واطعنا. اے ہمارے مالک و خالق، ہم نے سن لیا اور اطاعت کریں گے. جب انسان ایسے جذبات اپنے دل کے اندر رکھے کہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی، بات کو مان لینا ہے، تو اس کا یقینی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس پہ، اس قوم پہ، ان افراد پہ، ان خاندانوں پہ آسانیاں کر دیتا ہے. تو جب انسان کے اندر نافرمانی کے جذبات ہوں، جس طرح کے یہود نے کہا، انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں. اور پھر اللہ نے ان پہ ایسی ایسی مشکلات ڈالی کہ ان کے گناہوں کے سبب انہیں کہا کہ تمہاری معافی تب ہو سکتی ہے ایک دوسرے کو قتل کرو. اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو مارو. جب ایک دوسرے کو خوب قتل کر لو گے تو پھر تمہاری معافی کا سوچوں گا. آج ہم بھی بہت سی مشکلات کا شکار ہیں. ہر آنے والے دن ہم پہ ایک سختی لا دی جاتی ہے. ہمارے رزقوں کو ہم سے چھینا جا رہا ہے. ہماری زندگی ہم پہ تنگ کی جا رہی ہے. ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. آج جب ہم وہ بھی لوگ جو اللہ کے گھروں کے ساتھ منسلک ہیں، جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہی جذبات ہیں کہ جو بات من کو اچھی لگتی ہے اسے مان لیتے ہیں، جو نہیں اچھی لگتی نہیں مانتے. جس میں اپنا مفاد سمجھتے ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں، جس میں مفاد نہ ہو وہ انکار کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، ایسے حالات میں ایسی سوچ کے ساتھ، ایسے عمل کے ساتھ اللہ سے آسانی نہیں ملتی. اللہ آسانی ان کو دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جن کی زبان سے بھی یہ ہو اور ان کا عمل بھی اس بات کا ثبوت دے کہ سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، اب فرما برداری کریں گے. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے یہ آسانی پیدا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے متعلق فرمایا، جس گھر کے اندر 3 دن یہ آیتیں پڑھی جائیں،
آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اس گھر سے شیطان ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ سورت فاتحہ اور یہ آیات یہ اللہ کی طرف سے نور ہے جو عطا ہوئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پڑھنے اور ان پہ عمل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے نور میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ سنا تو بہت کچھ زندگی میں، کہا بھی بہت کچھ زندگی میں، لیکن اطاعت کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ اس کوتاہی ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق بخشے۔ جب انسان کو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہ سنتا ہے اور بات کو مان لیتا ہے، پھر اللہ پہلی آسانی جو امت محمد الرسول اللہ پہ کی وہ یہ تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کے جو بس کے اندر نہیں، جو اس کی قوت اور طاقت کے اندر نہیں، اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اس کا پابند نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تندرست آدمی وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس کی نماز کا اسے آدھا اجر ملتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو اپنی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھتا ہے، وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کھڑے ہونے والوں کو ملتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص لیٹ کے پڑھے اور وہ اس کی مجبوری ہے، تو اسے بھی کھڑے ہونے والے کی طرح اجر ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بعض اوقات انسان قومے میں چلا جاتا ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، کئی دن تک وہ غنودگی میں رہتا ہے، اسے اس کی تکلیف، اس کی درد کی وجہ سے اسے ہوش میں نہیں لایا جاتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی صورت میں اس کی سابقہ زندگی کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو یہ عمل صحت اور تندرستی کے دنوں میں کرتا تھا وہی لکھتے جاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، تاکہ اگر انسان پہ ایسا وقت آئے تو کم از کم اس کی سابقہ زندگی میں تو ایسی بھلائی، ایسی نیکی، ایسے جذبات، ایسے اعمال ہوں کہ وہ اس کی بیماری اور تکلیف اور مصیبتوں کے دنوں میں وہ لکھے جاتے رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فیسلٹی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہے، ایک ہوتا ہے بہانے بازی کرنے، اور یاد رکھیں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب ہم ایسی بات کریں گے کہ جس کے اندر دیانت نہیں ہوگی تو اللہ جانتا ہے، وگرنہ اگر واقعتاً ہم کسی معاملے میں بے بس ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر اس کے بعد فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو بھی تم اچھا کرتے ہو اس کا انعام تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو برا کرے گا اس کا وبال بھی تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا تو ہمیں مل جائے گا تو وبال ہم پہ نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَيْهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، جو اچھا کرو گے اس کا بدلہ بھی تمہارا ہے، اچھا ہے، اور برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہے۔ پھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اس چیز کا مواخذہ نہ کرنا جو مجھ سے بھول کے ہو جائے یا خطا سے ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں میں نہیں کروں گا، قد فعلت، ہاں میں نے ایسا ہی کیا، اگر تجھ سے بھول کے ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جو پہلوں پہ انتہائی سخت اور مشقت والا بوجھ ڈالا گیا. اللہ نے کہا نعم نہیں ڈالوں گا. اور یاد رکھیں پہلے لوگوں پہ بڑی بڑی سخت مصیبتیں آئیں، اللہ نے اس امت پہ کوئی مصیبت نہیں ڈالی. اور یقین جانیے ایک شخص نے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی کہ ہم جان بوجھ کے اپنے چہروں کو مسخ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، وگرنہ پہلی قوموں کے اندر بندر اور خنزیر کی شکلوں میں اللہ نے بدل دیا تھا. تو آج ہم مختلف طریقوں سے اپنے چہروں کو خود مسخ کرتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں جو ساری زندگی اللہ کے رسول کی سنت سے نفرت کرتے ہیں، روزانہ اسے کٹوا کے نالی میں پھینکتے ہیں. اور بعض اس کا تمسخر ایسے بناتے ہیں کہ ایسے ایسے ڈیزائن اس کے اوپر بنا کی کوشش کرتے ہیں کہ بجائے اس کی عزت اور حرمت ہونے کے اس کا تمسخر ہوتا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کون سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور سنت میں جس کا ہم مذاق نہیں اڑا رہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. اے اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ لادنا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا. اور اللہ رب العزت اس امت کے اوپر وہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالا جس کی طاقت نہیں ہے. اور دیکھیں دنیا کے قانون اور اسلام کے قانون میں فرق ہے. دنیا کا قانون یہ ہے کہ قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں، حالانکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جتنا کوئی طاقتور ہے اس پہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. کمزور کے لیے وہاں قانون ہے، یہاں کمزور کے لیے آسانی ہے، طاقتور کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے. اور جو قانون کسی کے لیے اللہ نے بنایا اگر انسان کمزور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو اللہ اس پہ اپنے قانون کو نرم کر دیتے ہیں. دنیا کے قانون میں کمزور اور ضعیف کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور اس ظلم پہ انہیں شرم بھی نہیں آتی. اور اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ جتنا انسان کمزور ہوتا جاتا ہے اللہ اس پہ اپنا قانون بھی نرم کرتے چلے جاتے ہیں. انسان جس کے اندر طاقت ہے اس کے اوپر بھی وہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا جس کی وہ استطاعت نہ رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں تجھ پہ ایسا بھی نہیں کروں گا. پھر انسان کہتا ہے واعف اللہ، اللہ مجھ سے درگزر فرمانا، واغفر لنا مجھے معاف کر دینا، وارحمنا اللہ مجھ پہ رحم کرنا، انت مولانا اللہ تو ہمارا آقا و مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کی قوم پر. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ بقرہ مکمل ہوئی. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آل عمران انشاءاللہ شروع کریں گے. اقول اللہ رب العزت اس کے اندر بہت سے احکامات ہم نے سنے اور بہت سی باتوں سے ہمیں منع کیا گیا. یہ صرف سننا سنانا مقصد نہیں ہوتا، حقیقتاً اس پڑھ پڑھا کے اس پہ عمل کرنا اصل مقصد ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.